السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المتقين وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، وہ جنت جس کو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو آسودگی میں اور تنگ دستی میں، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چند نشانیاں یا چند علامات ہیں جو اللہ نے پرہیزگاروں کی بیان فرمائی ہے۔ اور یہ آیت یا یہ نشانی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، معاف کرنا، درگزر کرنا ایک اسلامی خلق ہے جو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں معاشرے سے ناپید ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شدت، سختی ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، جھگڑنا، لڑائی کرنا، لوگوں کا ہمارے بارے میں یہ تصور بنتا جا رہا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، سختی کرنے والے ہیں، نرمی نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابعد القلب من اللہ القلب القاسی، جو دل سخت ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ اور یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہے کہ ہم میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑا، گالی، روز دیکھ رہے ہیں اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا، غصہ۔ حالانکہ ہماری شریعت تو نرم مزاجی کو، معاف کرنے کو پسند کرتی ہے۔ اور قرآن نے کیا عجیب بات کہی ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ارے صبر کرنا اور معاف کرنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ کی توفیق ہو، دل میں صبر ہو۔ معاف کرنا تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس
ہمیں معاف فرما دے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، جگر گوشے کا کام ہے، جذبے کا کام ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ جذبہ ہمارے اندر رکھے اور ہمیں اس کی توفیق دے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، خلافت تھی، دو نوجوان ایک بندے کو پکڑ کر لے آئے کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس پر قصاص قائم کیا جائے۔ آپ نے پوچھا، اس نے کہا مجھ سے ہو گیا ہے، میں کر بیٹھا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب قصاص ثابت ہو گیا تو کوئی روک نہیں سکتا الا کہ وہ جو معاف کر دیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میرا گھر یہاں سے دور ہے، میرا کوئی مال ہے، خزانہ ہے جو زمین میں دفن کیا ہوا ہے، مجھے تھوڑی مہلت دیں تاکہ اپنے گھر جا کر ان کو بتا سکوں کہ یہ میرا مال یہاں پڑا ہوا ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم تمہیں جانتے نہیں، تم پتہ نہیں کہاں سے ہو، تمہیں کیسے چھوڑ دیں ایسے کہ تم چلے جاؤ؟ ہاں اگر کوئی بندہ تمہاری ضمانت دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کوئی ضمانت دیتا ہے؟ سناٹا چھا گیا، کون دیتا ہے؟ جب کوئی نہ بولا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمانت دینے کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ نہ آیا تو قصاص آپ پر قائم ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ بندہ چلا گیا، 1 دن 2 دن، تیسرے دن صبح ظہر عصر نہیں آیا، یہاں پر اضطراب اور قلق پھیل گیا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، کیا بنے گا؟ مغرب سے تھوڑا پہلے وہ بندہ پہنچ گیا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں، مجھ پر قصاص قائم کریں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے، اگر تو نہ آتا تو ہمیں تمہارے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، تو تمہارے دل میں یہ سوچ کیوں نہ آئی کہ میں نہیں جاتا؟ فرمایا مجھے سوچ آئی تھی، لیکن میں نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے کہ امت محمدیہ میں ایفاء عہد ختم ہو گیا ہے، لوگ وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر تم نے ایک نہ جاننے والے انسان کی ضمانت لے لی، اگر وہ نہ آتا تو تم کیا کرتے، تمہارا کیا بنتا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے یہ ہو سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ امت محمدیہ میں لوگ کسی کے کام آنے کے بارے میں یا کسی کے کام نہ آئے، مجھے دکھ ہوا، لہٰذا میں نے ضمانت قبول کر لی ہے۔ وہ جو 2 نوجوان تھے جن کا یہ باپ قتل ہوا تھا، انہوں نے کہا امیر المؤمنین ہم اپنے باپ کے خون کو معاف کرتے ہیں، ہم قصاص کا مطالبہ اب نہیں کرتے۔ فرمایا تم کیوں نہیں کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ہم نہیں چاہتے کہ لوگ یہ کہیں کہ امت محمدیہ میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہ جذبہ ہے جو قرآن کہتا ہے، یہ ہمت کا کام ہے۔ معزز سامعین، اس طرح میں نے آپ کو بتایا قرآن کہتا ہے معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بلکہ کہا اقرب للتقوی، معاف کرنا تقوی کے قریب ہے۔ تقوی ایک اعلیٰ مقام ہے، تو معاف کرنے والا اس کا شمار متقی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف معاف کرنا پسند ہی نہیں، بلکہ معاف کرنے والوں کو یا معاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، ان کو آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا کیا کہنا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو فرماتا ہے کہ جبرائیل میں نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتو، اللہ نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔
پھر فرمایا ثم یضرب له القبول فی الارض، پھر اس بندے کے بارے میں زمین پر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ بھی محبت کرنے والا، جبرائیل بھی، فرشتے بھی، اور زمین کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر دی جاتی ہے۔ معزز سامعین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر پسند ہے تو لوگوں کو معاف کرو۔ معزز سامعین، معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، اس کے مقام میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ بلا آپ کو کیا ضرورت ہے، صادق المصدوق ہے، لیکن ہمارا اطمینان کے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس پر قسم اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں 3 باتوں کے لیے 3 باتوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی بات ما نقص مال امرئ من صدقہ، پہلی بات یہ ہے قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات فرمائی ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو اور عزت دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وما تواضع للہ احد الا رفعہ، جو بندہ کسی کے لیے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اور بلند فرماتا ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں معاف کرنا انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کا معمول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، کتنی تکلیفیں دیں آپ کو، لیکن جب آپ غلبے میں آ گئے، حکومت میں آ گئے تو کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری زندگی درگزر اور معاف کرنے سے عبارت ہے۔ آپ رحمت کا منبع، درگزر کرنے کا مجسمہ، اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مشرکین مکہ نے وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہ پہنچائی ہو؟ اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائیں مشرکین مکہ نے۔ مگر جب مکہ فتح ہوا، آپ غالب آ گئے تو کیا فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، جاؤ میں نے درگزر کر دیا ہے۔ آپ طائف تشریف لے گئے دعوت کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، انہوں نے آپ کو آپ کے پیچھے اپنے اوباش اور لڑکے لگا کر آپ کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، عرض کیا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ان دونوں کو پہاڑوں کے درمیان اس طرح ان کا قیمہ بنا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد میں سے وہ لوگ پیدا فرمائے گا جو توحید کا پرچار کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ احد کے موقع پر مشرکین نے پتھر مارا، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، پیچھے گھاٹی تھی، پیچھے گر گئے، زخمی ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ جب ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں، انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا آپ کے لیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔
بجائے بد دعا کرنے کے دعا فرما رہے ہیں، معاف فرما رہے ہیں۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ معزز سامعین، ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، اس نے اپنی چادر لے کر آپ کے گلے میں ڈال دی اور کھینچنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے مال دیں جو آپ کے پاس ہے، مجھے مال دیں جو آپ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ ہاں دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مال تو دیتا ہوں، لیکن جو تم نے یہ بدتمیزی کی ہے اس کی تمہیں سزا تو ملنی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کبھی سزا نہیں دیں گے اور آپ معاف فرما دیں گے۔ آپ نے معاف فرما دیا۔ بے حساب واقعہ ہیں جو آپ کی زندگی میں گزرے اور آپ نے ہر موقع پر ہمیشہ معاف کرنے کو ترجیح دی اور معاف فرما دیا۔ یہی نہیں بلکہ معاف فرمانے کے ساتھ معاف کرنے کی ترغیب دی، دعوت دی کہ لوگوں معاف کیا کرو، چھوٹی موٹی بات پر نہیں، بڑے بڑے مسائل پر۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ما رفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر فیہ قصاص الا امر فیہ بالعفو۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کیس قصاص کا پیش کیا جاتا، قصاص قاتل کو قتل کرنے کا کیس کیا جاتا، تو سب سے پہلے آپ یہ فرماتے جو مقتول کے اولیاء ہیں، یار معاف کر دو، چھوڑ دو، اتنے بڑے مسئلے پر، قصاص کے مسئلے پر یار چھوڑ دو، یار معاف کر دو۔ ترغیب دیتے، دعوت دیتے۔ معزز سامعین، یہی نہیں بلکہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام و اکرام ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انصار سے فرمایا، مدینہ کے انصار، انکم تردون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونہا، اے انصار میرے جانے کے بعد لوگ اوروں کو تم پر ترجیح دیں گے اور تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، تم ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھو گے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ جب تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اور تمہارا حق تمہیں نہیں دیا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ ہم تلواریں نکال لیں گے، جھگڑیں گے، لڑیں گے، اپنا حق لیں گے۔ فرمایا نہ ایسا نہ کرنا، ایسا مت کرنا، معاف کر دینا۔ جب حوض کوثر پر آؤ گے میں تمہاری ساری کمی بیشی پوری کر دوں گا۔ جب حوض کوثر پر آؤ گے میں تمہیں راضی کر دوں گا۔ لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے، تم کوئی اچھے عمل لے کے آئے ہو؟ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے یاد کرو، شاید کوئی چیز ہو تمہارے کھاتے میں، یاد کرو تمہاری کوئی نیکی تمہارے پاس ہو۔ تو وہ سوچے گا، کہے گا یا اللہ اور نیکی تو کوئی نہیں ہے، میری دکان تھی یا میرا کاروبار تھا، اس میں میرے ملازم کام کرتے تھے، میں نے ملازموں کو کہا ہوا تھا کہ جب کوئی غریب بندہ آئے، پریشان حال بندہ آئے، ضرورت مند بندہ آئے تو اس کے ساتھ آسانی پیدا کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، سختی نہ کیا کرو، چھوڑ دیا کرو۔ اچھا تم میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتا تھا؟ ہاں یا اللہ میں یہ کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا اگر تو بندہ ہو کے یہ کرتا تھا، میں تو رب ہوں،
میں اس بات کے زیادہ حقدار ہوں کہ میں معاف کروں. جاؤ تمہیں معاف کر دیا, لے جاؤ اس کو جنت میں. کس بات پر؟ معاف کرنے پر. معزز سامعین, ہمارے فقہ کے بہت بڑے امام ہیں, چوتھے امام احمد بن حنبل, لوگ جانتے ہیں ان کو, بہت بڑے امام تھے. ان کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا خلق القرآن کے نام سے, کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. حالانکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے. تو یہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا, اور عباسی خلیفوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مخلوق ہے. مامون کے زمانے میں, معتصم کے زمانے میں, واثق باللہ کے زمانے میں, اور اخیر میں متوکل باللہ کے زمانے میں. اس لمبے ٹور میں, لمبے زمانے میں آپ کو تکلیفیں دی گئیں, کوڑے مارے گئے, بہت تکلیفیں دی گئیں آپ کو کہ آپ کہیں کہ قرآن, اللہ جو قرآن ہے وہ مخلوق ہے. لیکن آپ نے نہیں کہا. جب متوکل کے زمانے میں مسئلہ ختم ہو گیا, ایک دن آپ گھر میں تھے تو دستک ہوئی, بیٹا باہر گیا, ایک آدمی کھڑا کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو میں وہ کوڑے مارنے والا جلاد ہوں جو ان کی پیٹھ پر کوڑے مارتا تھا. جاؤ باپ سے کہو مجھے معاف کر دے. بیٹا اندر گیا, بتایا کہ باہر ایک بندہ آیا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے کرتا تھا, مجھے اب افسوس ہوا ہے, میں نے غلطی کی تھی, مجھے آپ معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا جاؤ بولو میں نے معاف کر دیا ہے. بیٹے نے کہا ابا جان اتنی آسانی کے ساتھ, اتنے ظلم کیے اس نے اور آپ اتنی آسانی سے معاف فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جس نے میرے لیے معاف کیا تھا, صلح کی تھی, آج اس کو بدلہ میں دوں گا. اعلان ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے معاف کیا تھا وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت کو چلے جائیں. میں نے اس لیے معاف کر دیا ہے. من عفا واصلح, جس نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کا بدلہ اللہ پر ہے. معزز سامعین, یہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے, اس کے کیا لوازمات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے, معاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی بدلہ نہ لے, انتقام نہ لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاف کرتے وقت اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے. یہ نہ کہے میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. ابھی اگر یہ سنانا ہے تو پھر معاف کرنا کہاں ہوا, یہ سنانا نہیں ہے. بابا میں نے معاف کر دیا, جاؤ. اور تیسری بات یہ ہے کہ دل میں انتقام کی آگ نہ بھڑکائے, بلکہ اخلاق کا اعلیٰ معیار پیش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اعلیٰ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تصل من قطعک, جو تم سے جوڑے, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تعلق ختم کرے تم تعلق قائم کرو. پہلی بات. دوسری بات وتعطی من حرمک, جو تمہارا حق تمہیں نہ دے تم اس حق اس کو دو. دوسری بات. اور تیسری بات فرمایا وتعفو عمن ظلمک, جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے. ہمارے اخلاق کیا ہے؟ جو سلام کرے تو سلام کرو, جو نہ کرے ہم بھی نہیں کرتے. جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ, اور جو آنکھیں دکھائے اس کو پتھر دکھاؤ. یہ ہمارے اخلاق ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم,
ساری رات کو تہجد پڑھنے والا، دن کو روزے رکھنے والے سے اچھے اخلاق والا آگے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ سودا مارکیٹ میں نہیں ملتا، بہت کم ہے، یہ اس کی ویلیو زیادہ ہے، قیمت اس کی اعلیٰ ہے۔ معزز سامعین، دکھ سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارا معاشرہ جھوٹ، نفاق اور گھٹیا پن کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل ہیں۔ چینی مافیا، آٹا مافیا، گندم مافیا، میڈیسن مافیا، یہ سارے مافیاز ہمارے ہاں ہی موجود ہیں۔ اور اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ آپ کوئی چینل کھولیں ٹی وی کا تو آپ دیکھیں گے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عشق اور محبت اور معشوقی ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا کام کرنا ہے، دنیا کی قوموں کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ارے جس ملک میں دنیا سے سب سے زیادہ عید میلاد النبی منائی جائے، جس ملک میں بے حساب محرم کے جلوس نکالے جائیں، جس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں تبلیغی جماعتیں نکلا کریں، جس ملک میں عمرے کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا سے زیادہ ہو، وہ ملک دنیا میں کرپشن، جھوٹ اور حرام کی کمائی میں سب سے آگے ہے۔ یاد رکھیں، عبادت پر دین مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل ہوتا ہے اخلاق پر۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں محبت پھیلانے کی ضرورت ہے، نفرتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ وگرنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ایک امت بن کے رہو۔ کیا عجیب حالت ہے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اگر سارے ہی کافر ہیں تو جنت میں کون جائے گا؟ اگر ہمارے فتووں کے مطابق وہ کافر ہیں اور ان کے مطابق ہم کافر ہیں، پھر جنت میں کون جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا ہے۔ اس امت میں اختلاف تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ایسا تو نہ کرو کہ ہر بات میں نفرت، مذہب میں نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، سیاست میں نفرت۔ ارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا کفر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ہے اخلاق نبوت، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین بن جاؤں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تہجد پڑھو، روزے رکھو، حج کرو؟ نہیں، لوگوں کے کام آؤ، خدمت کرو، تم سب سے بہترین بن جاؤ گے۔ ارے نماز روزے والے بہت مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے۔ معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی، محبت کرنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی۔ معزز سامعین، اگر زندگی کو حسین دیکھنا چاہتے ہو تو معاف کرنے کو لازم پکڑو، زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو اور بھلائی کی صدا کرتے رہو، کچھ صبر کر کے، کچھ معاف کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔